ڈاکٹر سی جو دنیا آپ نے دیکھی، کس ملک کے سسٹم نے آپ کو انسپائر کیا؟ ہوتا ہے نا کہ چلیں اچھا میں یہاں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، انگلینڈ میں ہوتا زیادہ بہتر، آپ نے 112 ملک دیکھے، پاکستان اصل میں سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، لا سارے ملکوں میں آلموسٹ ایک سے ہی ہوتے ہیں، کچھ میں تھوڑے زیادہ سخت ہیں تھوڑے کم ہیں، لیکن جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے نا اس پہ آ جاتا ہے۔ اگر جیسا کہ پاکستان کا ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن اگر صحیح ہو جائے 100%، جس کی طرف ہم کوشش کر بھی رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن چیزیں بگڑی اتنی ہوئی ہیں کہ وہ ٹائم لگے گا۔ دنیا میں پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہو سکتا اگر لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن ریاست مدینہ کی طرح ہو، جیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں لوگوں کو مراد تھیں ویسے مراد ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یورپ میں ایک سسٹم ہے، اس کو سوشل سیکیورٹی سسٹم بولتے ہیں، کہ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، مطلب کہ ان کو اتنا الاؤنس ملتا ہے کہ وہ کھا پی سکیں، رات ان کے پاس ہونے کے لیے اپنا کمرہ ہو۔ تو یہ چیز حضرت عثمان غنی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت ہے اس میں یہ ہوتا تھا۔ تو جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ مطلب کہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر کے ڈیولپ کر لیا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ وہ ساری چیزیں پاکستان میں ہوں، اور پاکستان میں وہ ساری چیزیں ہونے سے پاکستان پہ انشاءاللہ ایک دن وہ دن آئے کہ ہم سر اٹھا کے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ بھی کر سکیں اور اپنے لوگوں کو ریلیف بھی دے سکیں۔ تو پاکستان سے اگر لا اینڈ آرڈر صحیح ہے تو پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے۔ فنون لطیفہ سے بھی ہے کہ شغل مغل کے بس یہ سیاست اور بزنس؟ نہیں جی، میرے زیادہ ٹائم میرے یوتھ کے ساتھ گزرا ہے، تو مجھے جانتے ہیں سارے لوگ، میں بڑا لائیولی بندہ ہوں۔ سیاست اپنی جگہ پہ، زندگی کا فن جو ہے اگر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، خوش رہنا خوش رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہر بندے کی زندگی میں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، کڑوی بھی ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو دوسروں کو دینا چاہیے وہ صرف میٹھا دینا چاہیے، کڑوا جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ موسیقی سنتے ہیں؟ ہاں جی سنتے ہیں، نصرت فتح علی اور راحت فتح علی میں ان کو زیادہ پسندیدہ۔ میرے پہلے نصرت فتح علی کا زیادہ میں سنتا ہوتا تھا، تو ان کے بعد پھر راحت فتح علی کو میں زیادہ سنتا ہوں، انہیں کے ساتھ بس۔ تو فلمیں بھی دیکھتے ہیں کہ بس صرف کبھی کبھی، جب پہلے تو ٹائم ہی نہیں اتنا پہلے ہوتا تھا، اب ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو اب کبھی کبھی بچے آئے ہوں تو کارٹون دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ جا کے، یہ جو ان کی چھوٹی موویز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جا کے۔ ٹائم کم ہوتا ہے، جتنا ٹائم ہوتا ہے پھر خواہش ہوتی ہے کہ جو کرنٹ افیئر کے پروگرامز یا تجزیہ کے پروگرام ہیں وہ دیکھ کے صورتحال سے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کدھر چیزیں جا رہی ہیں، اویئرنیس کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی نے انسپائر کیا؟ زندگی میں آپ کے ایوری ڈے انسپائر بندہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے، اور ایوری ڈے آپ کے لیے کسی نہ کسی چیز کی انسپریشن ہوتی ہے۔ جیسے آپ علم ہے کہ آپ کا ہر آنے والے دن کے ساتھ علم بڑھتا ہے، اسی طرح انسپریشن بھی جو ہے نا، جیسے جیسے آپ کی زندگی میں سٹیپس آتے ہیں، آپ آگے کی طرف جاتے ہیں، تو انسپریشنز بھی آتی جاتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ تو آئی تھنک ایوری ڈے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ملتا ہے جو آپ کو انسپائر کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسا ملتا ہے جو آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ جی میں اس ملک کا صدر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا حکمرانی میرے پاس ہو، تو کبھی آیا تھا؟ نہیں، میرا اس طرح کا خیال تو کبھی دل میں نہیں آیا۔ میں جب پالیٹکس، نہیں، ہمارے خان صاحب جو ہیں اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں، وہ تو خود لوگوں کو چانس دیتے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی میں بھی الیکشن کا سسٹم ہے، کوئی بھی الیکشن لڑ کے آگے آ سکتا ہے، تو ادھر سے نہیں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میرا جب میں یہ کر بھی رہا تھا، مجھے 2 مرتبہ کہا گیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں، اور مجھے ٹکٹ وکٹ کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ خان صاحب خود کو کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن لڑیں نا، کیونکہ میرا ایک تو حلقے میں کام نہیں تھا، اور شاید میں مطلب کہ وہ جو ہلکے والی پالیٹکس کا بندہ بھی نہیں ہوں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا تھا خان صاحب سے، خان صاحب میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، مجھے کوئی ادارہ دیجئے گا، میں آپ کو ادارہ سیدھا کر کے دکھاؤں گا۔ تو میں مطلب کہ وہ اس طرح کا میری خواہشیں نہیں ہیں کہ میں صدر بنوں یا وزیر اعظم بنوں، میرا صرف یہ ہے کہ مجھے کہیں کام کرنے والی جگہ پہ بٹھا کے مجھ سے میری جو ابیلٹی ہے اس کو یوز کیا۔ چلیں یوز کر لیتے ہیں بات کہ چلیں ادارہ ہی صحیح ہے، ادارہ تو آپ نے ٹھیک کیا، جیسے 86% آپ نے بتایا بھی، تو اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ چلیں یہ
یہ ادارہ تو میں نے ٹھیک کر دیا, وہ والا ادارہ رہ گیا اس کو میں ٹھیک کروں. مجھے اگر دوسرے کسی ادارے کی کبھی بھی خواہش ہوئی تو وہ پولیس ہوگا. اچھا, پولیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ویری گڈ جی, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کی گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ویری لائٹ. میں گھر کا کھانا, ریسٹورنٹ سے میں بڑا چالو ہوں. گھر کا کھانا, بالکل سادہ سا کھانا, زیادہ ویجیٹیرین, سیلڈز اور فروٹس جو ہے نا, گوشت کم ہی کھاتا ہوں میں. کبھی گھر والوں کو خود بھی کھانا بنا کے پکا کے دیا کہ چلیں جی میں آج کرتا ہوں؟ گھر والوں کو چھوڑیں, ہم تو دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں. میں I'm a good chef myself. مجھے 300-350 کانٹیننٹل ڈشیں خود بنانی آتی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. میرے اپنے ریسٹورنٹس کی چین تھی یو کے میں, ذائقہ کے نام سے. ابھی وہ ذائقہ ریسٹورنٹس جو ہیں ابھی تو وہ ہیں فرینچائز ہے, لیکن سٹارٹ میں نے کیا تھا. تو میں کوکنگ میں نے آتی ہے ساری مجھے. تو پھر بیچلر لائف جو ہے کافی گزاری ہے باہر کے ملکوں میں, ایجوکیشن میں بھی اور ویسے بھی. تو بیچلر لائف میں کھانا وانا امیاں تو ہوتی نہیں پاس, وہ خود ہی بنانا ہوتا ہے. تو خود ہی بناتے بناتے پھر وہ شوقین تھے کھانے کے, چسکے لگانے کے, تو تھوڑا اچھا بنانا آ گیا. اچھا, انسان کہیں پہنچ جائے, جتنی مرضی بلندیوں کو پہنچ جائے, جہاں اس کی بیس ہوتی ہے نا وہ مٹی اس کو کھینچتی ہے. ساہیوال کا آپ نے ذکر کیا, تو ساہیوال کی کبھی مٹی نے آپ کو کھینچا, کبھی دل کیا اسی اسکول میں جا کے اسی ٹاٹ پہ بیٹھوں؟ دیکھیں جی, آپ کی جو روٹس ہیں نا وہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں نا, تو دنیا میں جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرے گا نا تو میرا پہلا اسکول وہی ہے, وہی ٹاٹ والا اسکول ہی ہے. پہلا وہیں سے میں نے اپنی پہلی ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور میرا گاؤں بھی وہیں ہے جس گلیوں میں کھیلا ہوں. میرے دوست بھی وہی ہیں جو, اور مجھ میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ میں کنسسٹنس ہوں چیزوں میں. کو میرے جو آج سے 35-40 سال پہلے دوست تھے نا, وہ اب بھی میرے دوست ہیں. نئے دوست آئے ہیں, دشمن نہیں نئے بنائے ہم نے. پرانے دوست بھی ہیں, نئے دوست اور آئے ہیں, پرانے دوست بھی ابھی تک ساتھ ہیں. دشمنوں کی لسٹ کم کی ہے؟ دیکھیں, حسد کرنے والے بہت ہیں, ان کو اللہ دیکھے گا, لیکن میری عادت نہیں ہے. میرے متعلق مشہور ہے کہ میں غصے والا ہوں, لیکن دیر اینڈ دین وہیں غصہ کر کے نا تو بات ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اپنے دل میں اگر کوئی غلط چیز رکھتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اگر کوئی برائی یا کسی کے خلاف بغض یا کسی کے خلاف دشمنی اگر آپ دل میں رکھتے ہیں نا, اس کا نقصان نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا نقصان ہے. اچھا, واپس کبھی جاتے ہوں گے ساہیوال, انہیں اسکولوں میں, انہیں گلیوں میں جہاں کبھی آپ کھیلا کرتے تھے دوست سے, تو اب ظاہری بات ہے ٹو ٹپا جی آپ یہاں پہ وائس چیئرمین ہیں, تو اب پروٹوکول یہ وہ سارا, تو کیا اسی طرح جاتے ہیں جی پروٹوکول کے ساتھ گئے یا پھر؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس ادارے میں بھی کہیں کوئی پروٹوکول نہیں لیا ہوا, حالانکہ الاؤڈ ہے مجھے, کیونکہ سینسٹیو میٹرز ہیں, پراپرٹیز کے لوگوں کے, مافیا سے بھی ہم لڑتے جھگڑتے ہیں, تو مجھے الاؤڈ ہے کہ میں پولیس ساتھ رکھ سکتا ہوں. تو میں نے کچھ نہیں لیا ہوا, میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے تو مطلب کہ ٹوٹلی ہر چیز سے. اور دوسرا, جب بھی میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو میں وہی وسیم ہوں جو 40 سال پہلے تھا, ویسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ درختوں کے نیچے چارپائیوں پہ بیٹھ کے گپے شپے, ادھر ہی چائے جاتے ہیں, ادھر بھی. ہاں جی, رش پڑ جاتا ہے جب میں جاتا ہوں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ادھر فش فارم وغیرہ بنایا ہوا ہے, مچھی شچھی پکڑ کے ادھر ہی باربیکیو کر کے. اچھا, ہوتا یہ کہ آپ کی جہاں مٹی ہوتی ہے آپ وہاں کرتے ہیں, بچے آگے سے کہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کو شاید وہ چیز اس طرح کھینچتی نہیں. آپ کے بچوں کو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پاپا ہمارے ساہیوال کے تھے تو وہاں پہ تھے تو ہم بھی جائیں اس ساری جگہ کو دیکھیں, یا وہاں ہماری جو اٹیچمنٹ ہے اس کو ہم زیادہ مزید بڑھائیں؟ اصل میں یہ ماں باپ پہ انٹائرلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے بچے جو ہیں وہ بہت ڈیپلی لنکڈ ہیں پاکستان سے. ایک تو یہ کہ وہ ہر مطلب کہ سال 4-5 چکر لگاتے ہیں پاکستان میں, پھر وہ اپنے کزنس, میری خواہش ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں ان کے کزنس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ وہ زیادہ ٹائم گزاریں. گاؤں میں انہوں نے ہر صورت جانا ہوتا ہے, 2-4-5 دن لازمی رہنا ہوتا ہے. کہ ماں باپ پہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس راستے پہ ڈالتے ہیں, تو دے گوز آن دیٹ وے. تو انٹائرلی آئی تھنک کہ بچوں کا, کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو تو آپ نے ایک کورے کاغذ پہ لکھنا ہے ادھر ہی چلنا ہے. تو میری خواہش بھی ہے کہ سب ماں باپ جتنے بھی باہر ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکستان سے لنک رکھیں, انہیں پتہ ہو کہ ہماری اصل مٹی جو ہے یہی ہے. خوشی کس بات میں آپ کو ملتی ہے کہ یہ کام کروں تو مجھے زیادہ خوشی ملتی ہے؟ خوشی مجھے ایک چیز ہے کہ مجھ سے کسی بندے کو اگر مجھے کوئی کام کہتا ہے مجھ سے نہ نہیں کر ہوتی. سم ٹائم میری یہ عادت مجھے بڑی ساری مشکلات میں بھی ڈالتی ہے, تو مجھے یہ خوشی بھی دیتی ہے. لوگوں کے کام کر کے میں خوشی فیل کرتا ہوں, شاید اسی لیے میں پالیٹکس میں ہوں.
اور میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد کر کے, لوگوں کے کام کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے, دلی خوشی ملتی ہے. اچھا, کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے اس کے پاس سونے کا ایک جنگل آ جائے نا تو وہ کہتا ہے یہ تھوڑا میرے پاس اور آ جائے, شاید وہ اس خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے. آپ ایک سکسیسفل پرسن ہیں, اور پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ایک دوڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس, یہ بھی ایک دوڑ ہے, اس میں لوگ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ اسی دوڑ میں رہوں؟ نہیں جی, میرا بس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میرا صرف ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, تو وہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ نیچے مانگنا نہیں پڑتا کسی کا. ہمیشہ اللہ نے اس حالات میں رکھا ہے کہ کسی کو دے سکوں, اور اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں ہے کہ میرا بس ہاتھ اوپر رہے, میں دینے والوں میں سے ہوں, مجھے مانگنا نہ پڑے, اتنے سے میں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا, پاکستان کے لیے مثلا آپ نے ہر طرح کا بزنس کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور آپ نے سکسیس گین کی, کوئی چھوٹا سا آئیڈیا پاکستان کے لیے بھی آپ کے کوئی ذہن میں ہے کہ جناب یہ کیا جائے تو اس سے اکانومی پاکستان کی بہتر ہو سکتی ہے؟ جی, میرے پاس اکیلا آئیڈیا ہی نہیں, میں نے پورا پلان ڈرا کیا ہوا ہے. میں نے سی ایم صاحب سے شیئر بھی کیا تھی. وہ کیا جی؟ میں بہت سارے دنیا کے ملکوں میں پھرا ہوں, اسلامی ملکوں میں بھی. ہر کسی ملک میں ایک نہ ایک یا 2 یا 3 انٹرنیشنل سٹیز ہیں جہاں پہ کرنسی بھی ڈیفرنٹ ہے, لا بھی ڈیفرنٹ ہے, تھوڑی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہاں اس شہر کے لاز جو ہیں امپلیمنٹیشن ہے. میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہمیں 2 یا 3 انٹرنیشنل سٹیز بنانے چاہیے جن کی ذمہ داری گورنمنٹ خود لے کہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہوگی, وہاں کے ہاسپٹل سکولز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہوں گے, اور وہ اس کو کر دیا جائے کہ اس کو بائی کرنے کے لیے صرف آپ انٹرنیشنل کرنسی جو ہے نا آن لائن وہ بھیج کے وہ بائی کر سکتے ہیں, اور اس کی پرائس نارمل مارکیٹ سے تھوڑی کم رکھ دی جائے. 3 لاکھ پلاٹ اگر آپ 50,000 کے ڈالر کے حساب سے بنا کے یہ دیتے ہیں نا, سپوز کہ آپ کو مطلب کہ اس کا ڈیولپمنٹ کا نکال کے 10,000 15,000 35,000 بھی آپ کو آ رہا ہے, تو آپ 35 بلین جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں, 3.5 بلین اکٹھا کر سکتے ہیں, جو آپ کی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے. تو یہ بہت ساری جگہ ہیں پاکستان میں. میں نے ایک جگہ کا سروے کیا تھا جس کو لے کے میں نے یہ پلان بنایا تھا. آپ بلکسر سے اوپر جائیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک لیک پڑی ہے بہت بڑی, ایک 4-5 کلومیٹر موٹر وے کے, ہاں وہ اس ایریے کی ساری بنجر زمین ہے جہاں پہ کاشتکاری بھی نہیں ہوتی. وہ آج بھی اس جگہ پہ جو لاکھ روپے میں 60,000 روپے میں کنال وہ جگہ مل جاتی ہے. تو اگر وہ وہاں پہ وہ جگہ لے کے اس کو جیسے اس کے ارد گرد پراپر ایک وہ انٹرنیشنل سٹی کی طرح ریسٹورنٹس اور پلازے پورے منظور کر کے ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے. بڑے سارے لوگ پاکستان میں پیسے لانا چاہتے ہیں, پراپرٹیز خریدنا چاہتے ہیں, وہ اس سسٹم سے ڈرتے ہوئے نہیں خریدتے کہ جو یہ قبضے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم ریلیف دینے کر رہے ہیں, جتنی بھی دے سک رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اگر ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا جس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی, پاکستان کے اکانومی کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈائز جو لیونگ وہ چاہ رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی میسر ہو جائے گی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں. اچھا, پاکستانی نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا کوئی آپ کے پاس مشورہ ہے کہ جی وہ کامیاب جو ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہوئی, نوجوان تو بہت چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کامیابی کا کوئی کلیہ, کوئی میسج, کوئی پیغام؟ اصل میں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی آپ کس چیز کو کہتے ہیں. کامیاب ہونا صرف پیسے کما لینا کامیاب ہو جانا نہیں ہے, اور صرف تعلیم بھی آپ کو کامیاب نہیں کرتی. اگر دیکھیں آپ تو آپ کے جو 90% بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی کے سکسیسفل جو لوگ ہیں, ان کے آپ پڑھیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا بیسک ایجوکیشن ہے اور انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں لوگ. کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کی فیلڈ میں اپنا نام پیدا کیا ہے, آپ اگر پروفیسر ہیں تو اپنے پروفیسر کی فیلڈ میں کیا ہے. آپ ایک مطلب جس فیلڈ میں ہیں, ایک کیمرہ مین ہے, ایک اینکر ہے, جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں آپ کا نام ویزیبل ہونا چاہیے تو آپ کامیاب ہیں. تو میری صرف یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں, بڑی ہے یا چھوٹی ہے, اس میں اتنی محنت کریں کہ آپ کے ادھر ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑے. جب آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے تو تب آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہی کامیابی پہ چلنا چاہیے سب نوجوانوں کو, اور یہی میری خواہش ہے کہ میں اس ادارے میں بھی اتنا کام کر رہا ہوں اور کرنے کی خواہش رکھ رہا ہوں کہ میں ادھر نہ ہوں تو لوگوں کو پتا ہو کہ کوئی تھا, کسی نے کیا ہے. جیسے ہم نے کورس علیحدہ کروا لی ہیں, نیا ایکٹ ہے, تو آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں آپ کے وہاں جانے سے کون سی امپروومنٹ آئی ہے
آپ نے کہاں کیا ڈیولپمنٹ وہاں کی ہے, آپ کے وہاں سے ہلنے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کامیابی کی چیزیں ہیں. بہت شکریہ وسیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ اور ایک سکسیس سٹوری تھی جو ہم آپ کے سامنے لائے وسیم اختر صاحب کی صورت میں. نوجوانوں کے لیے ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت زیادہ انسپریشن. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.